أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جب یہ عیسائی اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے، تو ہم کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تیری سچائی کی گواہی دینے والے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر اس بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اس کہنے کے صلے میں بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ روزی تم کو دی ہے اس کو بلا تعامل کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اللہ تمہاری قسموں میں سے جو لغو اور بے معنی ہوں ان پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، البتہ ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جن کے لیے تم نے پکا ارادہ کیا ہو. تو ایسے قسم کے توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا. اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو پھر 3 دن تک روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اس کو توڑ دو. اور دیکھو اپنی قسموں کی حفاظت کرو کہ کہیں توڑنی نہ پڑے. اسی طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا اور بت اور پانزے یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہے، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. بلا شبہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے دلوں میں عداوت اور کینہ ڈلوا دے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے باز رکھے. تو کیا تم اب بھی باز آؤ گے یا نہیں؟ اور اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی بھی فرما برداری کرو اور برائیوں سے بچتے رہو. پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو پیغام کا صاف طور پر پہنچا دینا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو پہلے کھا پی چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکی کی، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد
ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون اے ایمان والو اللہ کسی قدر شکار کے معاملے میں تمہاری ضرور آزمائش کرے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں تاکہ اللہ معلوم کرے کہ بغیر دیکھے اس سے کون ڈرتا ہے پھر اس حکم کے بعد جو کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار کو مارے گا تو یا تو اس کا بدلہ دے یعنی جیسے جانور کو مارا ہے اس کے مانند چوپایوں سے ایک جانور جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے اور یہ قربانی کعبے تک پہنچائی جائے یا کفارہ دے وہ یہ کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا احرام کی حالت میں بھی حلال کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے خود تمہیں بھی فائدہ پہنچے اور دوسرے مسافروں کو بھی فائدہ پہنچے اور خوشی کا شکار جب تک احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے اللہ نے کعبے کو جو عزت کا گھر ہے لوگوں کے لیے امن اور جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی جن کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوں یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بخشنے والا اور مہربان بھی ہے پیغمبر کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور جو کچھ تم کھلے طور پر کرتے ہو اور جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی اگرچہ ناپاک چیزوں کی کثرت تم کو اچھی معلوم ہوتی ہو بس اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی. اب تو اللہ نے یہ بات معاف کر دی ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرو، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے. دیکھو ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئی تو پھر وہ ان سے منکر ہو گئے. اللہ نے نہ تو بحیرہ کو مقرر کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے. ان سے پوچھو کہ اگر ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کے طریقے پر رہیں گے. اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے آگاہ کر دے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ وصیت کرنی چاہے تو وصیت کے وقت تم میں سے 2 معتبر شخصوں کی گواہی ہونی چاہیے. یا اگر ایسا ہو کہ تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت پیش آ جائے اور مسلمان گواہ نہ مل سکے تو کسی دوسرے مذہب کے 2 شخصوں کو گواہ کر لو. پھر اگر تم ان گواہوں کی سچائی میں کسی طرح شبہ میں پڑ جائے تو ان دونوں کو کسی نماز کے بعد روک لو. پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کہا کر کہیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع لینا نہیں چاہتے، اگرچہ وہ شخص جس کے حق میں ہم گواہی دیں ہمارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی چھپائیں گے. اگر ایسا کریں تو بے شک ہم گناہ گار ہیں. پھر اگر ایسا معلوم ہو کہ ان دونوں گواہوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ 2 گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قریبی رشتہ رکھتے ہوں. پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے. ایسا کیا ہو تو ہم ظالم ہیں. تو اس طریقے سے بہت قریب ہے کہ گواہ ٹھیک گواہی دیں گے، یا اس بات سے خوف کریں گے کہ کہیں ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائے. بہرحال اللہ سے ڈرو اور اس کا حکم سنو، اور یاد رکھو کہ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا.
यौम यजमउल्लाहु الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह तमाम पैगंबरों को जमा करेगा फिर उनसे पूछेगा कि तुमको अपनी उम्मतों की तरफ से क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम मेरे उन एहसानात को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए, जबकि मैंने रूहुल कुदस यानी जिब्राइल से तुम्हारी मदद की और जबकि तुम झूले में और बड़े होकर दोनों हालतों में लोगों से एक साथ गुफ्तगू करते थे और जबकि मैंने तुमको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील ये सब चीजें सिखाई थी और जबकि तुम मेरे हुक्म से मिट्टी से परिंद की सूरत बनाकर उसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से उड़ने लगता था और जबकि तुम मादरदाद अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे और जबकि तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करके कब्रों से निकाल खड़ा करते थे और जबकि मैंने बनी इसराइल को तुम पर दस्त दराजी करने से रोका जिस वक्त तुम उनके पास रोशन दलीलें लेकर आए तो उनमें से जो लोग तुम्हारी रिसालत के मुनकिर थे वो निशानियां देखकर कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और जबकि मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ तो उन्होंने कहा कि ऐ परवरदिगार हम ईमान ले आए और तू गवाह रहना कि हम फरमाबरदार हैं। वो वाक़या भी याद करो जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा इब्ने मरियम क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का एक क़ुरान उतारे। तो ईसा ने कहा कि अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा है।
اور ہم اس خوان کے نازل ہونے پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہم کو روزی عطا فرما، تو بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ویسا عذاب نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود قرار دو؟ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار تو پاک ہے، مجھ سے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں تیری شان میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیری مہربانی ہے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ انسان کے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقكم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کیا اور قیامت کا بھی اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم اس میں شک کرتے ہو۔ اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ اور دیکھو ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، چنانچہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا۔ تو جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے ہیں عنقریب اس کی حقیقت انہیں معلوم ہو جائے گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ ویسی قوت تم کو نہیں دی، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور ان کی بستیوں کے نیچے نہریں جاری کی، لیکن پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دی۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی لکھائی ایک کتاب نازل کرتے اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، پھر بھی جو کافر ہیں وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا کہ اس کی تصدیق کرے، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو کچھ بھی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسان ہی کی صورت پر بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں اس وقت بھی انہیں ڈال دیتے۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله
الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اے پیغمبر ان سے یہ پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تم خود ہی کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اسی نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. وہ تو سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں ضرور جمع کرے گا. اے پیغمبر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. اور دیکھو جو کچھ رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں ہے وہ سب اسی کا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو کارساز بناؤں؟ وہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو روزی دیتا ہے لیکن کوئی نہیں جو اس سے روزی دیتا ہے. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنوں اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اے پیغمبر خبردار مشرکوں میں سے نہ ہونا. اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا ڈر ہے. اس روز جس شخص سے عذاب ڈال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا اور یہ کھلی کامیابی ہے. اور اے انسان اگر اللہ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. اور اگر تجھ کو کچھ نعمت اور راحت پہنچائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے. اے پیغمبر ان لوگوں سے پوچھو کہ کون سی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. پھر تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا گیا ہے تاکہ تم کو اور اس کو جس تک یہ قرآن پہنچے سب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ تم کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا. کہہ دو کہ میری گواہی یہ ہے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری اور بیزار ہوں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم
لكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ تو اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کوئی بہانہ نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دیکھو کس طرح یہ اپنے اوپر جھوٹ بولنے لگے اور دنیا میں جو کچھ افترا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گیا۔ اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام الہی سننے کے لیے بظاہر تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے۔ اور اگر یہ لوگ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس جھگڑنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اور کچھ نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یہ لوگ قرآن کے سننے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، حالانکہ ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں، مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اور اے پیغمبر کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ چیز ان پر کھل جائے گی جس کو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ اظہار ندامت میں جھوٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر نہ اٹھائے جائیں گے۔ اے پیغمبر کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندگی برحق نہیں؟ تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، پروردگار کی قسم یقیناً برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کرتے تھے تو اب اس کی پاداش میں عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو
وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون جن لوگوں نے مرنے کے بعد اللہ سے ملنے کو جھوٹ سمجھا اور نقصان میں پڑے یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ پہنچے گی تو اس وقت کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو دیکھو کیا ہی برا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے، اور جو متقی ہیں ان کے لیے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے۔ تو کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اے پیغمبر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں تم کو رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے تو انہوں نے لوگوں کے جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کی باتوں کو کوئی بدلنے والا بدلنے والا نہیں، اور تمہارے پاس پیغمبروں کے حالات کو پہنچ ہی چکے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کی روگردانی تم پر گرا گزرتی ہے تو تم سے ہو سکے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ، پھر بھی وہ انکار ہی کریں گے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ تو دیکھو تم ہرگز نادانوں میں سے نہ ہونا۔ بات یہ ہے کہ حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، لیکن جو مردے ہیں انہیں تو اللہ قیامت ہی کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بے شک اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور دیکھو زمین میں جو چلنے پھرنے والے جانور ہیں اور جو ہوا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے پرند ہیں،
ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی. پھر یہ سب اپنے پروردگار کے حضور میں جمع کیے جائیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت موجود ہو تو ایسے وقت کیا تم اللہ کے سوا دوسروں کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. نہیں بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو اور جس مصیبت کے لیے پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے. اور جن معبودوں کو تم شریک بناتے ہو اس وقت ان سب کو بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے. جب انہوں نے پیغمبروں کے کہنے کو نہ مانا تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا تاکہ وہ ہمارے حضور میں عاجزی کریں. بس جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے اور جو کام وہ کرتے تھے انہیں شیطان نے ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھایا تھا. جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھی خوب خوشیاں منانے لگے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. بس وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے. غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ دیکھو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں بخشے. دیکھو ہم کس کس طرح دلیلیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبردار کرنے کے بعد آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ہم پیغمبروں کو صرف اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور بروں کو ڈرائیں. تو جو شخص ایمان لائے اور اپنی حالت درست کر لے تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو نافرمانیوں کی سزا میں ان پر عذاب نازل ہوگا.
ऐ पैगंबर उन लोगों से कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूँ, और न ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस हुक्म पर चलता हूँ जो वही के जरिए मेरे पास आता है। ऐ पैगंबर उन लोगों से पूछो कि क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? तो क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? वअन्ज़िर बिहि الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. और ऐ पैगंबर इस कुरान के जरिए उन लोगों को डराओ जो इस बात से डरते हैं कि अपने परवरदिगार के सामने इस तरह हाजिर किए जाएंगे कि उस दिन अल्लाह के सिवा ना तो उनका कोई दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला। क्या अजब है कि वो डर जाएं। और जो लोग सुबह और शाम अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसी की खुशनुदी चाहते हैं, उनको अपने पास से न निकालो, न तो उनके हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी तुम पर है और न तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज की जिम्मेदारी उन पर है कि उनको निकाल दो। अगर ऐसा करोगे तो तुम नामुनासिब काम करने वालों में से हो जाओगे। और इसी तरह हमने बास को बास के जरिए आजमाया है कि जो दौलतमंद है वो गरीबों की निस्बत कहते हैं कि क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हमने से फजल किया है? क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों से वाकिफ नहीं है? यकीनन है। और ऐ पैगंबर जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो उनसे कहा करो कि तुम पर सलामती हो। अल्लाह ने अपनी जात पर रहमत को लाजिम कर लिया है कि जो कोई तुम्हें नादानी से कोई बुरा काम कर बैठे और फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपनी हालत दुरुस्त कर ले तो वो बख्शने वाला और मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें तफसील के साथ बयान करते हैं और इसलिए बयान करते हैं कि ताकि गुनाहगारों का रास्ता वाज़ेह हो जाए। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुद अल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़लल्तु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वकज़्ज़बतुम बिहि मा इंदी मा तस्तअजिलून बिहि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फ़ासिलीन। कुल लौ अन्न इंदी मा तस्तअजिलून बिहि लक़ुज़ियल अम्रु बैनी व बैनकुम वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन। وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، اگر ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں گا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل کروں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے، تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور درختوں سے کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور دیکھو وہی تو ہے جو رات میں تم پر موت طاری کر دیتا ہے یعنی سلا دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، پھر دن کے وقت میں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اس وقت وہ تم کو تمہارے عمل جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ایک ایک کر کے بتا دے گا۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے. پھر قیامت کے دن سب لوگ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یاد رکھو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اے پیغمبر لوگوں سے پوچھے کہ تم کو بیابانوں اور سمندروں کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے جبکہ تم اس کو گڑ گڑا کر اور کبھی چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات بخشے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے ہو کر رہیں گے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ اللہ ہی تم کو ان اندھیروں اور ہر طرح کی سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر یعنی فضائے آسمانی سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے یعنی زمین سے عذاب بھیجے یا تم کو گروہ گروہ کر دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ دکھا دے. دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. اور اے پیغمبر تمہاری قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مصروف ہو جائیں. اور اگر شیطان تم کو ہماری یہ نصیحت کسی وقت بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اور جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں ان پر ایسے لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار بنے. اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. اس روز اللہ کے سوا نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا. اور اگر وہ دنیا کی ساری چیزوں کو بدلے میں دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ کی جائیں گی. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے عذاب میں ڈالے گئے. پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا ان معبودوں کو پکارے جو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور جبکہ اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو کیا ہم اس کے بعد بھی الٹے پاؤں گمراہی کی طرف پھر جائیں؟ پھر ہماری مثال ایسی ہو جیسے کسی کو شیطان نے کہیں جنگل میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان پھر رہا ہو اور اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ ادھر ہمارے پاس آ۔ اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی کی ہدایت حقیقت میں ہدایت ہے، اور ہم کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کے آگے سر اطاعت جھکا دے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کے حضور میں تم سب قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے مصلحت و حکمت کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ جس دن حشر کی نسبت فرمائے گا کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد پر حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی حکومت ہوگی، وہ پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم خودی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب ابراہیم پر رات چھا گئی تو انہوں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہو جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر مجھ کو میرا پروردگار سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو ساری مخلوق سے یکسو ہو کر صرف اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم سے ان کی قوم جھگڑنے لگی تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے؟ تو یاد رکھو جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے میں اس سے نہیں ڈرتا،
مگر ہاں جو میرا پروردگار ہے مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی مرضی. میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. کیا تم اس بات کو نہیں سوچتے؟ اور دیکھو میں ان چیزوں سے کیوں کر ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. تو اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن و سلامتی کا مستحق ہے؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابل عطا کی تھی. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. اے پیغمبر بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان سب کو ہدایت بخشی. اور ابراہیم سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی. اور ابراہیم کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی. اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی. یہ سب ہمارے نیک بندوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی. اور ان سب کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی. اور ان کے کچھ باپ دادا اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو بھی ہدایت دی تھی. اور ان کو برگزیدہ کیا تھا اور سیدھے راستے پر چلایا تھا. یہ اللہ کی ہدایت ہے. اس پر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چلاتا ہے. اور اگر یہ پیغمبر توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی. پھر اگر یہ کافر ان سے انکار کرتے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں. ہم نے ان پر ایمان لانے کو ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان سے انکار کرنے والے نہیں. اے پیغمبر یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. تو تم بھی انہی کے طریقے پر چلو اور کہہ دو کہ میں اس رہنمائی کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. یہ قرآن تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا
فعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم براء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون और उन लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर पहचानी चाहिए थी वैसी न पहचानी जबकि उन्होंने निहायत बेहुदी से कह दिया कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल ही नहीं किया। ऐ पैगंबर उनसे कहो कि अगर ऐसा ही है तो जो किताब मूसा लेकर आए थे उसे किसने नाजिल किया था जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी जिसको तुमने मुतफर्रिक और आप में रख छोड़ा है कि इसके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो और जिसके जरिए तुमको वो बातें सिखाई गई जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। ऐ पैगंबर उनसे कहो कि अल्लाह ही ने नाजिल किया फिर उनको छोड़ दो कि वो अपनी बेहुदा बकवास में खेलते रहें और ये कुरान भी ऐसी ही किताब है जिसे हमने नाजिल किया है जो बड़ी बरकत वाली है और अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और हमने इस कुरान को इसलिए नाजिल किया है कि तुम मक्के वालों को और उनको जो इसके चारों तरफ में है डराओ और जो लोग आखिरत का यकीन रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाए या कहे कि मुझ पर वही आई है हालांकि उस पर कुछ भी वही नहीं आई और जो ये कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है उसी तरह का कलाम मैं भी लाता हूँ। और ऐ पैगंबर काश तुम इन जालिमों को उस वक्त देखो जब वो मौत की सख्ती में मुब्तला हो और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि निकालो अपनी जाने आज तुमको जिल्लत की अजाब की सजा दी जाएगी इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से तकब्बुर करते थे। और फिर उनसे अल्लाह फरमाएगा कि हमारे पास तुम तन्हा आ गए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा तन्हा पैदा किया था और जो कुछ साजो सामान तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब पीछे छोड़ आए और आज हम तुम्हारे साथ उन सिफारिश करने वालों को नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम दावे करते थे कि वो तुम्हारे कामों में अल्लाह के शरीक है। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात टूट गए और जो दावे तुम किया करते थे वो सब जाते रहे। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्यि ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून फालिकुल इस्बाह वजअल अल-लैला सकना वश-शम्सा वल-क़मरा हुस्बानन ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر ان سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح نمودار کرنے والا ہے اور اسی نے تمہارے لیے رات کو راحت و سکون کا سامان بنایا اور سورج و چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، یہ اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو سب پر غالب اور علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ بیابانوں اور سمندروں کے اندھیروں میں ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کرو۔ بلا شبہ علم والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی جگہ۔ بلا شبہ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور فرمایا کہ دیکھو، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر اس سے سبز شاخیں نکالی جن سے ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے دانے پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح کھجور کے درخت سے بھی پھل پیدا ہوتے ہیں جس کے گفے سے خوشے چوکے پڑتے ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ پیدا کیے اور زیتون اور انار بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ ان کے پھلوں کو دیکھو جب درختوں میں لگتے ہیں اور ان کے پکنے کو دیکھو، بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے جہالت سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی تلاش کی ہیں۔ اس کی ذات ان تمام باتوں سے پاک اور بلند ہے جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. وہی آسمان اور زمین کا موجد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے بیٹا ہو جبکہ کوئی اس کی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہی صفتیں رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. وہ ایسا ہے کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے، اور وہ باریکین اور خبردار ہے. بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں. بس اب جو دیکھے اور سمجھے تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو اندھا ہو جائے اس کا وبال اسی پر ہے. اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ کہیں کہ تم نے یہ باتیں کسی سے سیکھ لی ہیں، اور تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے قرآن صاف صاف بیان کر دیں. اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہو. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر داروغہ ہو. مسلمانوں، لوگ اللہ کے سوا جن معبودوں کی پرستش کرتے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو کہ یہ لوگ بھی حد سے متجاوز ہو کر بے سمجھے بوجھے اللہ کو برا بھلا کہنے لگے. اسی طرح ہم نے ہر جماعت کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیے ہیں. آخرکار سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سب کو ان کو بتا دے گا کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے. اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ ان کے سامنے آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے. اے پیغمبر تم کہہ دو کہ معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مسلمانوں تمہیں ان لوگوں کا حال کیا معلوم؟ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزے بھی آ جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے. یہ معجزے دیکھ کر بھی اسی طرح انکار کریں گے جس طرح قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اللہ اپنے والے نے سچ فرمایا.